बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। आज की अपडेट से अलाइज रिजेक्ट ट्रम्प्स कॉल फॉर वॉरशिप। फाइनेंशियल टाइम्स। ईरान का प्लान काम कर गया। जंग का अमरीकी डॉलर को सबसे बड़ा झटका। तेल डॉलर के बजाय चाइनीज करेंसी में बिकना शुरू। अली लारिजानी की शहादत पर इस्राएली दावे। सोशल मीडिया अकाउंट से हाथ से लिखा नोट शाया। अमरीकी हमलों में शहीद फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। जिस मुल्क की सरजमी से खाजक जजीरे पर हमला हुआ तो उसे निशाना बनाएंगे, ईरान का ऐलान। ईरान के सुप्रीम लीडर ने दो ममालिक की जानिब से अमरीका से कशीदगी कम करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। नेटो पर अरब डॉलर खर्च किए, वो हमारे दिफा के लिए मौजूद नहीं। अबनाए हरमस खुलवाने में मदद न मिलने पर ट्रम्प के शिकवे और धमकियां। पाकिस्तान को तेल बेचने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने राब्ता किया तो उसे सस्ता तेल देंगे रूसी सफीर। ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़। पाक अफवाज की काबुल और नंगरहार में कामयाब फ़िज़ाई हमले। एमुनेशन और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। ईरान के मौलिक शाहिद ड्रोन हालिया जंग में बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन रहे हैं, खबर रसा एजेंसी। पाक फौज ने अफगान तालिबान की सिर्फ फौजी तनसबात को निशाना बनाया है, अफगान जरीदे की तस्दीक। ट्रम्प जलील और रुसवा हो गए, कोई साथ चलने को तैयार नहीं। हार ट्रम्प का मुकद्दर बन गया, लिहाजा अब जंग ईरान की जीत पर ख़त्म होगी, ये लिख ले। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले अलाइज रिजेक्ट ट्रम्प्स कॉल फॉर वॉरशिप। फाइनेंशियल टाइम्स। अमेरिका के जितने भी हिमायती हैं जंगी जहाज भेजने से इनकार कर दिया। ट्रम्प बुरी तरह भुखला गए, पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं। हंड्रेड्स डेड इन पाकिस्तानी स्ट्राइक ऑन रिहब हॉस्पिटल। अफगानिस्तान तालिबान से CBS न्यूज़। ये मेजर गोबर आर्या ने इस हवाले से वीडियो बनाई है, लास्ट में मैं उसका छोटा एक क्लिप लगा दूंगा। उस हवाले से न्यूज़ अफगान तालिबान की जानिब से अफगान जरीदे में ने इसकी तस्दीक कर दी है कि पाक फौज ने अफगान तालिबान की सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। इस हवाले से रिपोर्ट भी है। तालिबान ने हमलों के बाद करीबी मंशियात के आदि अफराद के अस्पताल को आग लगा दी। तालिबान का दावा है कि अस्पताल को पाकिस्तानी फोर्सेस ने उड़ा दिया है। अफगानिस्तान इंटरनेशनल का कहना है कि शाया शुदा तस्वीर में अस्पताल का साइन बोर्ड बरकरार है और इमारत जल रही है, जबकि अफगान तालिबान का दावा है कि अस्पताल हमले में सैकड़ों अफराद मारे गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अफगान तालिबान ने 20 लाशों की भी तस्वीर जारी नहीं की। तालिबान मीडिया की जानिब से एक वीडियो जारी की गई जिसमें ज़ख्मी शख्स ने बयान दिया है। अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक ज़ख्मी शख्स ने बयान दिया कि पाकिस्तान ने क्लिनिक से तकरीबन 200 मीटर दूर अहदाफ पर बमबारी की है, तो लिहाजा ये तस्दीक हो गई कि पाकिस्तानी अफवाज ने किसी हॉस्पिटल पे कोई बमबारी नहीं की, सिर्फ फौजी तनसीबात को, अफगान फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। इस हवाले से मेजर गोबर आर्या, जो हमेशा से ही वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हमारी अफवाज, हमारे इदारों के ख़िलाफ़ वीडियो बनाते हैं, लिहाजा वो झूठे साबित हुए और वो झूठ हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं। लिहाजा मेजर गोबर आर्या, आप जो हैं इस चीज़ में कभी भी, इस साजिश में कभी भी कामयाब नहीं होंगे जो मोदी ने साजिश रची है कि आप उस हवाले से ये वीडियो बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आगे चलते हैं। ईरान का प्लान काम कर गया। जंग का अमरीकी डॉलर को सबसे बड़ा झटका। तेल डॉलर के बजाय चाइनीज़ करेंसी में बिकना शुरू। और इसराइल का दावा कि उसने अली लारिजानी को मार दिया है। इसराइली वज़ीर दिफा का बयान, जबकि अली लारिजानी का हाथ से लिखा ख़त जो कि शाया हुआ है सोशल मीडिया पर, उस हवाले से ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक हाथ से लिखा हुआ नोट शाया किया गया जिसमें हालिया अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले ईरानी बहरिया के एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया है। जो ये वाक़या इंडिया जो है बहरिया के एहलकार गए थे, वहाँ से जब ये ईरान वापस आ रहे थे जंग के दौरान, तो इन्हें श्रीलंका के साहिल के करीब जो है निशाना बनाया गया अमेरिका की जानिब से, और उसमें तकरीबन 100 से ज़ायद एहलकार शहीद हो गए थे।
تو لہٰذا اس حوالے سے یہ نوٹ جو ہے علی لاریجانی نے سوشل میڈیا پر شائع کیا ہے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ یہ نوٹ ایرانی ریاستی میڈیا نے بھی شیئر کیا۔ اس میں کہا گیا کہ شہید اہلکاروں کی یاد ہمیشہ ایرانی عوام کے دلوں میں رہے گی اور ان کی قربانیوں سے ایرانی فوج کی بنیادیں مضبوط ہوں گی۔ خدا ان شہیدوں کو اعلیٰ درجے عطا فرمائے، آمین۔ ایران کا جنگ کا 8واں دن حملوں میں شدت اور خطے اور عالمی معیشت پر اثرات بڑھ گئے۔ جس ملک کی سرزمین سے خازق جزیرے پر حملہ ہوا اسے نشانہ بنائیں گے، ایران کا اعلان۔ ایران نے اپنے اہم ترین برآمدی مرکز خارق آئل ٹرمینل پر کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں سخت اور فیصلہ کن رد عمل دینے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو فضل شکارچی نے بیان میں کہا ہے کہ اگر امریکہ کسی ملک کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے خازق جزیرے پر حملہ کرتا ہے تو ایران اس ملک کی تیل اور گیس تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ ایران جب بھی کسی معاملے پر وارننگ دیتا ہے تو اس پر عمل بھی کرتا ہے اور یہاں سے ایران کی 90% برآمدگی یہاں سے اس جزیرے سے ہوتی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے دو ممالک کی جانب سے امریکہ سے کشیدگی کم کرنے کی تجاویز مسترد کر دی۔ سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق سپریم لیڈر نے یہ تجاویز ایک خارجہ پالیسی اجلاس میں مسترد کی جنہیں 2 ثالثی ممالک کی جانب سے پیش کیا گیا تھا۔ مجتبیٰ خامنئی نے کہا ہے کہ یہ وقت امن کا نہیں ہے، امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینا ہوگی۔ مجتبیٰ خامنئی نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایران کو پہنچنے والے نقصانات کا ہرجانہ بھی ادا کرنا ہوگا، جبکہ علی لاریجانی کو کل رات کے حملوں میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ نیٹو پر اربوں ڈالر خرچ کیے لیکن وہ ہمارے دفاع کے لیے موجود نہیں۔ ابنائے حرمس کھلوانے میں مدد نہ ملنے پر ٹرمپ کے شکوے اور دھمکیاں۔ امریکی صدر ابنائے حرمس کھلوانے میں مدد نہ ملنے پر دنیا سے ناراض ہو گئے، کسی کو تانا دیا اور کسی کو دھمکی دی۔ برطانوی پرائم منسٹر نے انہیں مایوس کیا۔ جنگ جیتنے کے بعد سٹارمس نے جنگی طیارے بھیجنے کا اعلان کیا تو میں نے کہا کہ اب ان جہازوں کی ضرورت نہیں۔ ابنائے حرمس میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیاں ڈبو دی ہیں۔ ایران کا بحری اور فضائی دفاعی نظام مکمل ختم ہو چکا ہے۔ جن ملکوں کا تیل ابنائے حرمس سے جاتا ہے وہ اب آگے آئیں۔ ایران کی پچھلی حکومت قیادت امریکی عوام کے ساتھ فراڈ میں ملوث تھی۔ پرتشدد لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران تباہی کرنے کے بعد مشرق وسطی کی قیادت کرنا چاہتا ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ جنگ اس ہفتے ختم ہو جائے گی، جس پر ٹرمپ نے جواب دیا کہ ابھی کچھ نہیں بتا سکتا لیکن جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ میں چین کا دورہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے امریکہ میں موجود رہنا پڑے گا۔ ہم نے درخواست کی ہے کہ چین کا دورہ 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے چین، جاپان اور دیگر ملکوں سے ابنائے حرمس کھلوانے کے لیے مدد کی اپیل کی تھی۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ چین کا 90%، جاپان کا 85% اور کوریا کا 35% تیل حرمس سے گزرتا ہے۔ چین اور دیگر ممالک ابنائے حرمس کو محفوظ بنانے کے لیے بحری بیڑے بھیجیں۔ پاکستان کو تیل بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان نے رابطہ کیا تو اسے سستا تیل دیں گے، روسی سفیر۔ پاکستان میں تعینات روسی سفیر البرٹ خوریف نے کہا ہے کہ اگر پاکستان نے رابطہ کیا تو روس سے اسے سستا تیل فراہم کرے گا۔ توانائی کا شعبہ پاکستان اور روس کے درمیان 2 طرفہ تعاون کا اہم ترین ستون ہے۔ ٹرمپ کی فوجی مہم جوئی پر پوری دنیا حیران ہے۔ موجودہ کشیدگی کب اور کیسے ختم ہوگی اس کی پیشگوئی ممکن نہیں۔ صورتحال پیچیدہ ہے۔ ہم ایران میں بچیوں کے اسکول پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور 170 بچوں کی ہلاکت قابل مذمت ہے۔ امریکہ و اسرائیل ایران کی قیادت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلامی دنیا میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپریشن غضب للحق، پاک فوج کے کابل اور ننگرہار میں کامیاب فضائی حملے، ایمونیشن اور ٹیکنیکل انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق فضائی حملے کے بعد سیکنڈری ڈیٹونیشن کی وجہ سے بلند ہوتے شعلے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بارود کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ڈرک ہسپتال کو نشانہ بنانے کا بیان مذکر خیز ہے۔ ننگرہار میں بھی کارروائی کرتے ہوئے پاک فوج نے 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ننگرہار میں ملٹری تنصیبات سے ملکہ لاجسٹک انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا۔ فضائی کارروائیوں میں ایمونیشن ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کیا گیا۔ یہ کارروائیاں اہداف کے اصول تک جاری رہیں گی، لہذا اسپتال کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ میجر گوبر
لہٰذا جو میجر گوبر کہہ رہے ہیں کہ ہسپتال کو نشانہ بنایا گیا یہ افغان طالبان کہہ رہے ہیں، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ ایران کے مہلک شاہد ڈرون حالیہ جنگ میں بڑے پیمانے پر تباہی کا سبب بن رہے ہیں، خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ۔ شاہد ڈرون جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں اور جی پی ایس کے بغیر بھی ہدف تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان میں انٹرنیشنل نیویگیشنل سسٹم INS استعمال کیا جاتا ہے جو انہیں الیکٹرک جامنگ کا باوجود درست سمت برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق شاہد ڈرونز پہلے جی پی ایس کے ذریعے اپنے ہدف کا مقام محفوظ کرتے ہیں اور پھر جیمنگ سے بچنے کے لیے آف لائن پرواز کرتے ہیں۔ ہدف کے قریب پہنچنے پر یہ دوبارہ جی پی ایس سے جڑ کر زیادہ درست حملہ کرتے ہیں۔ ان ڈرونز میں بیدو اور گلوناس جیسے متبادل نیویگیشن سسٹم بھی استعمال کر رہا ہے جس سے اس کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے۔ پاک فوج نے افغانستان کی صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، افغان جریدے نے اس کی تصدیق کر دی ہے، اس حوالے سے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ناظرین، اس حالیہ جنگ کے حوالے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ٹرمپ یہ جنگ ہار چکے ہیں، بس اب یہاں سے اس جنگ سے کیسے عزت سے نکلا جائے۔ یورپی ممالک اور ایشیائی ممالک نے سب نے امریکہ کو اس جنگ میں اکیلا چھوڑ دیا، اور سب سے بڑا وار تو برطانوی پرائم منسٹر کیئر سٹارمر، جو کہ انہوں نے کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر جو جارحیت ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، جس پر ٹرمپ بہت ہی مایوس ہو گئے۔ اب منہ سے نہیں کہہ پا رہے، امریکہ کا دیوالیہ ہونے کے در پہ ہے، عالمی معیشت کی بری حالت ہے، اور اس جنگ سے امریکہ کئی سالوں تک کسی بھی ملک سے جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس جنگ میں پسپائی سے ٹرمپ کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ یہ سوچیں کہ امریکہ کی کوئی بھی ملک بات نہیں سن رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے یہ جنگ کسی سے پوچھ کر نہیں لڑی، صرف اسرائیل کی نتن یاہو کی دوستی میں انہوں نے اپنے آپ کو یہاں جنگ میں دھکیلا۔ بس یہ سوچا کہ جس طرح مادورو جو وینزویلا کے صدر تھے ان کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، ان کی بیوی کے ساتھ انہیں اٹھا کے لے گئے اور جیل میں بند کر دیا امریکہ میں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایران میں بھی اگر ہم حملہ کرتے ہیں اور وہاں شہادتیں لیڈران کی ہوتی ہیں، سپریم لیڈر کی ہوتی ہے، تو وہاں پر لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور جو ہے حکومت کو وہ تبدیل کر دیں گے۔ لہٰذا ایسا ہوا نہیں اور یہ الٹا وار ان پہ ہی ہو گیا، لہٰذا یہ اب اس جنگ میں پھنس چکے ہیں بری طریقے سے، اور پھر ہم اپنی مرضی کا بندہ ایران میں لے آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اب سب کچھ الٹ ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے حال ایران امریکہ اسرائیل جنگ کا، جس میں امریکہ اور اسرائیل دونوں کو پسپائی ہو رہی ہے اور وہ مشکل وقت میں پڑ گئے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں اس جنگ کے حوالے سے کیا اپڈیٹس آتی ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایران کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ دیکھنے کا بہت شکریہ ناظرین، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ پر نہیں ہو سکتی دوستوں، کیونکہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے سب سے بڑے نیتا، جی ہاں، مرحوم آیت اللہ خامنئی کے بعد سب سے بڑے نیتا علی لاریجانی کو اسرائیل نے ایک حملے میں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ I've just been updated by the Chief of Staff that the Secretary of the Supreme National Security Council, Larijani, and the head of the Basij, Iran's central repression apparatus, who is responsible for the massacre of the protesters, were eliminated last night and have joined the head of the annihilation program, Khamenei, along with all those eliminated from the axis of evil in the depths of hell. اور اب ان کی شہادت کے بعد پورے مدھ پور میں جس طرح آگ لگنے والی ہے، آپ اور ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر یہ خبر سچی ہے، اب تک ایران نے اس خبر کی پشٹی نہیں کی ہے، مگر یہ خبر CNN سے لے کر BBC سے لے کر AFP، رائٹرز، سبھی جگہ چھائی ہوئی ہے، اور میں اس کی چرچا کروں گا۔ دیکھ سکتے ہیں AFP نے کہا یہاں پہ، Israel says it has killed Iran's powerful national security chief Ali Larijani in what would be a huge blow to the Islamic Republic as fresh strikes rocked the Middle East from Tehran to Baghdad. یعنی کہ لگاتار ایران بھی اپنی طرف سے حملے کر رہا ہے، اور اب اندازہ لگائی دوستوں کہ ہارموز کی کھاڑی میں کیا حالات ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اہم خبر یہ ہے کہ اب تک اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں ایران نے اس کی پشٹی نہیں کی ہے۔ ہاں،
जब इस्राइल इस बात का दावा कर रहा था कि हमने अली लारिजानी को मौत की घाट उतार दिया, तब उनके ट्विटर हैंडल से, उनके सोशल मीडिया हैंडल एक्स से यह बयान जारी हुआ था। जी हां, यह बयान जिसमें वो बता रहे हैं कि हमारे जो नौसैनिक, IRS देना में जो मारे गए नौसैनिक हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा देश इकट्ठा हो रहा है। अंग्रेजी की इस खबर के मुताबिक भी कहा है और तेहरान के तमाम निवासियों से कहा है कि जो 84 नौसैनिक मारे गए थे भारतीय महासागर में, भारत में एक समारोह हो रहा था, मिलन 2026। जब ये लोग वापस जा रहे थे तो एक अमेरिकी टॉर्पीडो ने इनकी जान ले ली थी। अब उनके सम्मान में ईरान में समारोह हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस्राइल की तरफ से खबर आती है कि अली लारिजानी को मौत की घाट उतार दिया गया है, मगर अली लारिजानी के ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया हैंडल एक्स से यह बयान जारी करता है। मगर मैं आपको बता रहा हूं, उनके संवाददाता दो चीजें कहते हैं और दोनों चीजों पर गौर कीजिएगा। पहली बात, इस्राइल ऐसा करके कहीं ना कहीं इस जंग में अमेरिका को पूरी तरह से दफन कर देना चाहता है, क्योंकि ट्रंप ने क्या कहा था दोस्तों, आज सुबह उन्होंने कहा था कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी। मगर आप मुझे बताइए, अली लारिजानी अगर उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया है, इसके बाद क्या आपको लगता है जंग रुकने वाली है? आपको अंदाजा नहीं है किस तरह का तूफान आने वाला है। यानी कि इस्राइल चाहता है कि अमेरिका इस जंग से बाहर ही ना निकल पाए। और सबसे बड़ी बात, ये ईरान के पॉलिटिकल सेटअप को एक करारा झटका है। देखिए अल जजीरा में उसकी क्या चर्चा हो रही थी। Saying that they cannot force the Iranians to take to the streets to topple the regime, that would be probably a goal that would be achieved after the war. But now with this assassination, we see them cracking down more and more on the regime's key leaders, seemingly as one way that they could keep the US involved in this war by showing that they are conducting strategic successes and showing that the regime could potentially fall, although we've been hearing from many Iranian officials and analysts saying that the regime has been made and designed to survive such assassination attempts. But in Israel, all in all, there has been a celebratory tone of this attack. जैसे ही खबर आती है दोस्तों, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री इस्राइल की तरफ से यह तस्वीर जारी की जाती है और इस तस्वीर में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हुक्म दे रहे हैं ईरान के तमाम बड़े बड़े अधिकारियों की हत्या का। यहां पर वो हुक्म दे रहे हैं, लगातार कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। मगर दिलचस्प, जितने भी वीडियो आए हैं सबको AI जेनरेटेड बताया गया है। अब इस तस्वीर के बारे में भी कहा जा रहा है, कई यूजर्स ये कह रहे हैं कि ये भी पुरानी तस्वीर है, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं, नहीं हैं, घायल हैं, क्या हालात है, इसको लेकर भी रहस्य बना हुआ है।